نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا ایک حصہ ہم تک آ سکتا ہے، دوسرے حصے کو جاننے کے لیے ہمیں سیدہ عائشہ کی گواہی کی ضرورت ہے، سیدہ حفصہ کی گواہی کی ضرورت ہے، سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہیوں کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر و باہر کی زندگی کو جانچنے کے لیے کبھی صدیق کی ضرورت ہے، کبھی فاروق کی ضرورت ہے، کبھی ذوالنورین کی ضرورت ہے اور دیگر احباب کی ضرورت ہے۔ جب صحابہ اور اہل البیت جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سیرت کی خوشبو ہر سمت پھیلنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی تشنگی، کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کی کجی باقی نہیں رہتی۔ حضرات گرامی قدر، نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک حصہ سیاست سے متعلق ہے، ایک حصہ ریاست سے متعلق ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ کی وحی کے تابع تھے۔ آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ اللہ حکم الحاکمین کے احکامات کے تابع ہو کے گزاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی کنٹینویشن کے ذریعے، ان کے تسلسل کے ذریعے امت کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا۔ ایک طرز حکمرانی جو ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک طرز حکمرانی خلفائے راشدین کا ہے۔ اگر کوئی انسان حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اوپر چل کے حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے صدیق کی صداقت ہونی چاہیے، فاروق کی عدالت ہونی چاہیے، ذوالنورین کی صحابت ہونی چاہیے، اور علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شجاعت ہونی چاہیے۔ جب خلفائے راشدین کی حکومت آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ غیر نبی بھی نبی محترم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے پر چل کر ایک مثالی حکومت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست و سیاست میں آپ کی جانشینی کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ اور حضرات گرامی قدر، محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس عقدے کو واضح کر دیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بابا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی کا جواب یہ تھا امت میں افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پھر پوچھا گیا پھر افضل کون ہے، کہا پھر حضرت عمر فاروق ہیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ قبل اس کے بابا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی لے دیں۔ میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری اور للہیت کا عالم کیا ہے اور کثر نفسی کا عالم کیا ہے، سیدنا علی المرتضی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس جماعت کے اندر صدیق و فاروق جیسے پھول ہوں اور عثمان و علی جیسے خوشنما اور خوش رنگ اور خوشبودار پھول ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چمن جو توحید و سنت کا چمن ہے وہ قیامت کی دیواروں تک ان کی خوشبو سے مہکتا ہی رہے گا۔ ان کی خوشبو کی وجہ سے ہمیشہ ہر سو خوشبو کو پھیلاتا ہی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ممتاز شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ سے نوازا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تعلیم نہیں دی تھی بلکہ تربیت بھی ساتھ کی تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، حضرت آقا کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کا تزکیہ بھی کرنے والے تھے۔ اس تزکیے کا نتیجہ یہ تھا، ایک پیکرے شرم و حیا ہے، ایک پیکرے جود و سخا ہے، جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اپنے مال کو اللہ کے دین کے اوپر نشاور کر دیا اور پوری کی پوری زندگی شرم و حیا کی تصویر بن کے گزار دی۔ حضرات گرامی قدر، بحر روما کی خریداری کا مسئلہ آیا، سیدنا ذوالنورین نے اپنے پیسے کو لگا دیا۔ مسجد نبی شریف کی توسیع کا مسئلہ آیا، سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے کو لگا دیا۔ اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا، 2 ہجرتوں کا شرف آپ کے مقدر میں کر دیا۔
اور یہ شرف بھی دیا جو پوری کائنات میں آپ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک واحد شخصیت جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہو وہ سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہو تو آپ بہترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے انتخاب میں غلطی ہو جائے، آپ کی بہن بیوہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی اس نامعقول آدمی کے ساتھ اپنی دوسری بہن کی شادی نہیں کریں گے۔ دوسری بہن یا بیٹی کی شادی جب ہی ہو سکتی ہے جب انسان ایک مثالی کردار اور مثالی شخصیت کا حامل ہو۔ حضرت ذی النورین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے عقد میں فقط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں آئی بلکہ آپ نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں۔ اگر آپ کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوتی ہے تو سیدنا ذی النورین کی تنقید کیوں کر کی جا سکتی ہے جبکہ آپ نبی مہرباں کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ حضرت آقا، حضرت صدیق، حضرت فاروق کے ساتھ کوہ احد کے اوپر موجود تھے۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حضرت آقا نے احد پہاڑ کے اوپر اپنے قدم مبارک کو مارا اور کہا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہی تو موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، احد پہاڑ اس بات کو سننے کی دیر تھی تھم گیا۔ حضرت آقا کی زندگی میں آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی تو حضرت آقا نے قصاص عثمان کے لیے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جن صحابہ نے، جن نفوس قدسیہ نے آپ کے دست اقدس کے اوپر عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آقا کی زندگی میں جنت کے خریدار بنے اور ایک ہی موقع کے اوپر کئی مرتبہ جنت کو خرید لیا، یہاں تک کہ حضرت آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قط یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان بس کرو، بس کرو، اگر آئندہ کے بعد کوئی بھی عمل نہ کیا پھر بھی آپ جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آقا کے انتقال پرملال کے بعد سیدنا صدیق کی حیات مبارکہ میں اور سیدنا فاروق کی حیات مبارکہ میں دین کی خدمت کرتے رہے اور پھر اللہ نے خلافت کی حلت کو دیا۔ مجھ سے پیش رو، مجھ سے پیشتر مقرر یہ بات فرما رہے تھے کہ نبی مہربان نے ان کو تلقین کی، اللہ آپ کو حلت دے گا، لوگ آپ سے اتارنے کا مطالبہ کریں گے لیکن آپ نے اتارنا نہیں۔ اس بات میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اس دور کے اندر کوئی شخص بھی خلافت کے لیے سیدنا عثمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ سیدنا ذی النورین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوتا تو نبی مہرباں حضرت عثمان کو کبھی اس بات کی تلقین نہ کرتے۔ آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ نے اپنے دور اقتدار کے اندر اسلامی لشکر کو ہر جگہ پہ روانہ فرما دیا اور دور دراز کے علاقوں میں اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک مصحف پہ جمع فرما دیا اور قرات اور مصحف کے اختلافات سے ان کو بچا کر جامع القرآن ہونے کا اعزاز بھی پا لیا۔ اللہ نے جس طرح آپ کو عظیم زندگی دی تھی ویسے ہی آپ کو شہادت کے منصب کے اوپر بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو کسی کہنے والے نے کہا ہے صلہ شہید کیا ہے تب وہ تاب جاویدانہ، حضرت عثمان کو ہم سے رخصت ہوئے 1400 برس بیت چکے ہیں لیکن حضرت عثمان سے محبت کرنے والے یہ سارے نوجوان آج بھی آپ کے نام نامی کو لے رہے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص جو سیدنا عثمان کی شرم و حیا اور آپ کے جود و سہا کا پاس نہ کرتے ہوئے آپ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ
اہل سنت کے تمام مقاصد کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کی صداقت کے جھنڈے کو اٹھایا جائے گا, فاروق کی عظمت کا پھریرا لہرایا جائے گا, عثمان کی صحابت کا علم اٹھایا جائے گا, علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگایا جائے گا, اور امی عائشہ کی طہارت کا پھریرا انشاءاللہ لہرایا جائے گا. اور جو بھی اس حوالے سے ناگوار, غیر مہذب اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا, انشاءاللہ اہل سنت کے یہ نوجوان اس کی اس دریدہ دہنی کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. حضرت صدیق کا بھی دفاع کیا جائے گا, حضرت فاروق اور حضرت ذوالنورین کا بھی دفاع کیا جائے گا, اہل البیت کی عظمت کے بھی جھنڈے کو اٹھایا جائے گا, اور نبی مہرباں کے خانوادے کے ہر فرد اور آپ کے ہر محب صادق کے دفاع کے لیے انشاءاللہ قلم کو بھی چلایا جائے گا, خطابات کو بھی کیا جائے گا, نوجوانوں کو بھی جڑایا جائے گا, اور انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا جب قومی اسمبلی سے انشاءاللہ سینٹ سے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس سے ناموس صحابہ کے بل کو انشاءاللہ منظور کروایا جائے گا. حضرات گرامی قدر کا کیا آپ یہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ابو بکر عمر عثمان و علی کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا